میرا خیال پی ٹی آئی والے تو جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے، اور سولنگی صاحب نے بڑا رائٹلی فرمایا ہے کہ ان کے غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے، اور تکلیف اس بات کی ہے کہ غبارہ پوری طرح پھیلا ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی پنکچر ہو گیا ہے۔ ان میں سے بڑی مہارت سے سٹیم یا بھاپ نکال دی گئی ہے۔ میری نپی تلی رائے یہ ہے کہ جو یہ احتجاج جو پچھلے 2 ہفتے کے اندر ارپٹ ہوئے ہیں اور 4-5 شہروں نے بھگتا دیے، آگے کے لیے بھی انہوں نے ایک اسکیجول دے دی ہے۔ یہ احتجاج میرا خیال ہے تحریک انصاف کے جو اندر سے بھاپ جو سٹیم جو ہے پریشر کی وہ نکالنے کے لیے کیا گیا ہے، اور رائٹلی کیا گیا ہے۔ دیکھیں ہم ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے بہت معاملوں میں جو ہے وہ نالائق ہے یا ان سے غلطی ہوتی ہے، کئی سیاسی پیچیدگیاں ان سے حل نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر وہ کمال مہارت سے جو ہے یا ان کو بہت ہی کمال فن حاصل ہے۔ اب یہ پہلی بات 2-4 چیزیں ذہن نشین کر لیں کہ تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ اس وقت باہر موجود ہے، جتنی بھی میں جیل سے باہر موجود ہے، لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، میں عام ووٹر سپورٹرز کی یا ایکلبس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری جو ہے کمپلائنٹ ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا ان کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے، جو اگر میں سمپل وارڈ میں کمپرومائزڈ ہے۔ یہ میں عرصے سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی ڈیلیما ہے، کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے نمبر 1 کے بعد نواز شریف صاحب کے بعد یا زرداری صاحب بلاول صاحب کے بعد بہت ساری اس میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہوتی ہے، اور ہمارے لیڈر ان کو خود ان کی پرورش کرتے پروان چڑھاتے ہیں۔ زرداری صاحب کچھ ہی پروان چڑھا رہے ہیں اس بنا پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سودنگ ہے، ان کے ساتھ ان کے رابطے اچھے ہیں۔ مسلم نون کے اندر ایسے لوگوں کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور ان کو بڑے بڑے بعد میں عہدے دیے جاتے ہیں جس کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت ہی گہرے تعلق آتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ جو سارے جو ہے وہ انوالو رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ظاہر تحریک انصاف از نو ایکسیپشن، لیکن کچھ زیادہ ہی ہے۔ یہ جو آج جرگہ ہوا ہے، اس 2 رائے نہیں ہے کہ یہ جرگہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ ہوا ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کو تو پریزائڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن پریزائڈ تو خیر نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ وہ ایسے بیٹھے ضرور ان کے جو ہے ایک طرف تھے، لیکن عملہ نے سمجھے کہ وہی پریزائڈ کر رہے تھے۔ لیکن اچھا انڈیکیشن بھی تو ہے نا نیازی صاحب کہ چلیں اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ صحیح، لیکن سیکیورٹی ایشو بہرحال ایک بڑا ایشو ہے، تو اس پہ بیٹھے تو صحیح۔ بس ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا انڈیکیٹر ہی ہے، کیونکہ اچھی یہی جیسچر دینے کے لیے اسی پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے تو کرایا گیا ہے، اور بڑی اچھی پرسیپشن مینجمنٹ ہوئی ہے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم تو متفق ہے، سولنگی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اب آگے آ جائیں جی کہ ایس سی او سے پہلے اس طرح کا ماحول پیدا ہو جانا کہ جس میں بہت ہی ایک امن ہو، سکون ہو، اور بالکل لگے کہ پاکستان کے اندر آپ جو ہے کوئی بدامنی نہیں ہے، یہ بہت اچھا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور واقعی نیک شگون ہے۔ اور ایس سی او کے بعد اب باقی بڑے بڑے کام جو تھے جو حکومت نے شروع کر رکھے تھے، آئینی ترامیم والا کام تھا، یا اس کے ساتھ ہی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو سارٹ آؤٹ کرنی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ جیسے سولنگی صاحب نے کہا بات وہی صحیح ہے کہ حکومت بیئر منیمم جو کرانا چاہتی ہے وہی کرائے گی۔ لیکن ضلع نیازی صاحب اتفاق رائے مکمل طور پہ ہے، نواز بلاول ملاقات ہوئی، ظاہر ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی، اس پہ تو اتفاق رائے ہے، لیکن مسودے میں کیا چیزیں نکالی جائیں گی، کیا ڈالی جائیں گی، مسودے تیار تو کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں بہت ہی کی رول ادا کر سکتے ہیں، ان کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے، تو یہ تو مکمل طور پہ اتفاق ہو گیا کہ یہ ہم لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اعتراضات بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی بھی آئے گی اور وہ بھی ان کے ساتھ اتفاق رائے کریں گے؟ دیکھیں یہ ہمارے یہاں سیاست کے اندر جو ہے پہلے تو انہونیے بھی ہونے کا جو ہے رواج ہے، اور ہر چیز ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہی کچھ ہماری پوری قومی سیاست کا جو ہے دورہ امتیاز ہے۔ اب مولانا محترم جو ہیں وہ اصل میں کہاں جا کے ٹھہریں گے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کے جو خواہش ہوگی، کیونکہ ان کو تکریم جو ہے کنسنسس بڑے عرصے بعد کسی شخصیت پہ نظر آیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے بعد جو ہے میں نے کسی قومی شخصیت پہ اتنا کنسنسس دیکھا ہے جو پچھلے
چند ہفتوں میں یا چند مہینوں سے مولانا محترم کی ذات پہ آیا، چاہے ترامیم کے حوالے سے یا اس سے پہلے کئی اور معاملات کے معاملے میں. چنانچہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو کنسنسس ہے جس سے اسی ایک نئی قسم کی ساکھ ہمارے سامنے آئی ہے، تو ظاہر ہے اس کو دھچکا بھی نہ لگے کیونکہ یہ بعد میں کام آئے گی. اور خواہش ان کی یہ ہوگی کہ تحریک انصاف بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایسی ترامیم پہ ایگری کر جائے جو ان کی طرف سے آ جائیں، یا جس میں گورنمنٹ بھی جو ہے جو ہمارا حکومت وقت ہے وہ بھی، اور اس کے اتحادی بھی سارے کے سارے ایگری کر جائیں. اب اس میں دیکھیں جی کہ جو ہمیشہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب پیکیج آتا ہے تو پیکیج بہت لمبا چوڑا آتا ہے تاکہ اس کے اندر سے ایک دفعہ لگے کہ حکومت جو ہے کچھ اور جو بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن عملہ ان کو 2 3 4 چیزوں غرض ہوتی ہے اور اس سے بھی 1 2 3 4 پرائرٹائز کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر ان کی جو جیسے سولنگی صاحب نے پہلے ہی ایک سرسری ذکر کیا ہے کہ جی پرائرٹائز انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ آئینی کوڈ بن جائے، یہ ان کی پہلے یہ ہر صورتیں بنانی ہے انہوں نے، چاہے کچھ سے کچھ ہو جائے، چاہے پارلیمان آن بورڈ ہو نہ آن بورڈ ہو. ایک ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری جو ہے مثالیں موجود ہیں. ریسنٹ مثالیں 2 ہیں. بندیال صاحب نے 13 مئی کو پنجاب کا الیکشن کال کیا تھا جس میں کے پی کا بھی شامل ہو جانا تھا، اور پھر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشل سیٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ ہے، اور اس طرح اور کئی اس طرح کے فیصلے چھوٹے موٹے ہیں جس کو ہم دیکھا ہے. یا قاضی صاحب نے کسی زمانے میں جنرل فیض کے خلاف FIR کا کیا تھا 2017 دسمبر کے دھرنے کے بعد کیا تھا، جو کہ اس نے کیا تھا رضوی صاحب، علامہ خادم رضوی صاحب کا تھا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں اگر سیشن کے مان کو نہیں بھائے تو وہ جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھا جائے گا کہ 25 تاریخ سے پہلے کراپ آتے ہیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں مزید آسان ہو جائے گی. اگر آئینی کورٹ بن جاتی ہے، اس کے ججز تعینات ہو جاتے ہیں تو کافی کچھ حاصل حصول ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے اگلے کہیں جا کے دم لیں گے، باقی کام وہ آئینی کورٹ سے کرا لیں گے یا بعد میں ترامیم کو کرا لیں گے، جس میں جیسے بلاول صاحب نے کل ذکر کیا ہے کہ اگر ضمیر کے اوپر کوئی ووٹ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یعنی کہ تحریک انصاف انہوں نے کہا کہ وہ ضمیر کے ووٹ کا آپشن موجود ہے. جی ہاں، تو یہی ہے، تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں یا اگر 25 تاریخ کو جو ہے فرض کیا اس کے بعد بھی ہوتا ہے اور مسعود علی شاہ صاحب بن بھی جاتے ہیں تو مسعود علی شاہ صاحب چاہے الیکشن کو آڈٹ کال کر لیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے، چاہے کوئی اور کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کون مانے گا. سمپل بات یہ ہے کہ میری ابھی گزارش ہے کہ ہم ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے کہ یہ اتنا خوبصورت جملہ آپ نے نیازی صاحب فرمایا ہے، اتنا خوبصورت، ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ ہمارے استاد ہیں کہ ملک جو ہے وہ نازک صورتحال سے گزرا ہے. سولنگی صاحب مسکرا رہے ہیں. سولنگی صاحب زندگی گزر گئی، نازک دور ختم نہیں ہوا. تو مجھے بتائیے جو ابھی بہت زیادہ نازک دور چل رہا ہے، گزر رہا ہے، بلکہ ہم گزار رہے ہیں، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں، گورنمنٹ سے بھی زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں.